کلپ نمبر 1057۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ نمل کی آیت نمبر 80 سے 82 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین۔ ترجمہ: بے شک تم مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ تم بہروں کو پکار سنا سکتے ہو جب وہ پیٹھ دے کر پھر رہے ہوں۔ انک لا تسمع الموتى، بے شک تم مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ علامہ علی بن محمد خازن رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، یعنی جن لوگوں کے دل مردہ ہیں آپ انہیں نہیں سنا سکتے اور وہ لوگ کفار ہیں۔ اور ابو البرکات عبداللہ بن احمد نصفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اس آیت میں کفار کو زندہ ہونے اور حواس درست ہونے کے باوجود مردوں کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ ولا تسمع الصم الدعاء، اور نہ تم بہروں کو پکار سنا سکتے ہو۔ اس کا معنی یہ ہے کہ کفار کو جس چیز کی دعوت دی جا رہی ہے اس سے انتہا درجے کے اعراض اور روح گردانی کی وجہ سے وہ مردے اور بہرے کی طرح ہو گئے ہیں۔ تو جس طرح مردے اور سننے سمجھنے سے قاصر بہرے کو حق کی دعوت دینا کوئی فائدہ نہیں دیتا، اسی طرح ان کافروں کو حق کی دعوت دینا کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ وما انت بهاد العمي عن ضلالتهم ان تسمع الا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون۔ ترجمہ: اور تم اندھوں کو ان کی گمراہی سے نکال کر ہدایت دینے والے نہیں، تم تو اسی کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، تو وہ فرما بردار ہے۔ وما انت بہاد العمی، اور تم اندھوں کو ہدایت دینے والے نہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے ہدایت سے اور اس کے دل کو ایمان سے اندھا کر دیا، آپ اسے گمراہی سے نکال کر ہدایت نہیں دے سکتے۔ ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا، تم تو اسی کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، یعنی آپ صرف انہی کو سنا سکتے ہیں جن کے پاس سمجھنے والے دل ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کے علم میں ایمان کی سعادت سے بہرہ اندوز ہونے والے ہیں اور وہ مخلص مسلمان ہیں۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ۔ ترجمہ: اور جب ان پر بات آ پڑے گی تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو لوگوں سے کلام کرے گا، اس لیے کہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہ کرتے تھے۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، اور جب ان پر بات آ پڑے گی۔ مفسرین نے بات آ پڑنے کے مختلف معنی بیان کیے ہیں۔ نمبر 1، جب کفار پر عذاب آنا واجب ہو جائے گا۔ نمبر 2، جب ان پر اللہ تعالیٰ کا غضب کا وقوع لازم ہو جائے گا۔ نمبر 3، جب ان پر حجت پوری ہو جائے گی۔ یہ اس وقت ہوگا جب لوگ نیک کاموں کی دعوت دینا اور برے کاموں سے منع کرنا ترک کر دیں گے۔ بعض مفسرین کے نزدیک یہ اس وقت ہوگا جب کفار کی اصلاح کی کوئی امید باقی نہ رہے گی، اور یہ امید قیامت قائم ہونے سے پہلے آخری زمانے میں ختم ہوگی۔ ابو البرکات عبداللہ بن احمد نصفی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، بات سے مراد وہ ہے جس کا کفار سے وعدہ کیا گیا، یعنی قیامت قائم ہونا اور عذاب لازم ہونا، اور بات آ پڑنے سے مراد اس کا حاصل ہونا ہے۔ آیت سے مراد یہ ہے کہ قیامت قریب ہو جائے گی اور اس کی علامتیں ظاہر ہونے لگیں گی، اور اس وقت توبہ نفع نہ دے گی۔ اخرجنا لهم دابة من الارض، ہم ان کے لیے زمین میں سے ایک جانور نکالیں گے، یعنی جب کفار پر بات آ پڑے گی تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک عجیب و غریب جسم والا جانور نکالیں گے جو لوگوں سے فصیح و بلیغ کلام کرے گا اور کہے گا ھذا مؤمن وھذا کافر، یعنی یہ مومن ہے اور یہ کافر ہے۔ دابۃ الارض کا تعارف، اس جانور کو دابۃ الارض کہتے ہیں۔ اس جانور کے بارے میں صرف اتنا جان لینا کافی ہے کہ یہ عجیب و غریب شکل کا جانور ہوگا۔ کوہ صفا سے برآمد ہو کر تمام شہروں میں بہت جلد پھرے گا، فصاحت کے ساتھ کلام کرے گا، ہر شخص کی پیشانی پر ایک نشان لگائے گا۔ ایمانداروں کی پیشانی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے نورانی خط کھینچے گا، اور کافر کی پیشانی پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی سے سیاہ مہر لگائے گا۔ ان الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، اس لیے کہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہ کرتے تھے۔
اس آیت کے بارے میں ایک احتمال یہ ہے کہ یہ کلام دابۃ الارض کا ہے۔ اس صورت میں آیت کا معنی یہ ہوگا کہ وہ جانور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نمائندگی کرتے ہوئے لوگوں سے کہے گا کہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہ کرتے تھے۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اس صورت میں آیت کا معنی یہ ہوگا کہ ہم یہ جانور اس لیے نکالیں گے کہ لوگ قرآن پاک پر ایمان نہ لاتے تھے، جس میں مرنے کے بعد زندہ کیے جانے اور حساب و عذاب کا بیان ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کی لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔